نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مما خلق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو، رب کریم نے قرآن کریم میں رسول کریم کی زبان سے آپ کو اور ہمیں زندگی جینے کے طریقے بتائے ہیں۔ ان میں بنیادی طرز جو سوچنے کا اختیار دیا ہے وہ اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے، میں کیسے پیدا ہوا۔ یہ بات بہت بڑی دعوت فکر ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ بات سوچ لے کہ میری پیدائش کیسے ہوئی، میں آج طاقتور ہوں، کل کمزور تھا، آج خود کو بڑے بڑے معاملات میں سمجھتا ہوں اور کل میری حالت یہ تھی کہ میں اپنے سے مکھی نہیں ہٹا سکتا تھا، اور میں ماں کے پیٹ سے نکل کے باپ کی کمر سے نکل کے دنیا میں یہاں پہنچا ہوں۔ اس طرح کی سوچیں انسان کے ذہن میں آئیں تو انسان کا تکبر بھی ختم ہوتا ہے اور زندگی کے راستے بھی کھلتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم آپ کو اور مجھے اپنی طرف سوچنے کی دعوت فکر دے رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب ہم اپنی پیدائش پر غور کریں گے تو ہمیں اپنی موت یاد آئے گی، اور جس بندے کو اپنی موت یاد آ جائے اس بندے سے گناہ اگر ہو بھی گیا تو وہ فوراً توبہ کرے گا، غلطی ہو بھی گئی تو فوراً معافی مانگے گا۔ غلطی ہو جانا یہ برا نہیں ہے، گناہ ہو جانا یہ برا نہیں ہے، گناہ اور غلطی پر ڈٹ جانا اور توبہ نہ کرنا یہ برا ہے۔ آپ کہیں گے گناہ ہو جانا برا کیوں نہیں ہے، گناہ ہو جانا تو برا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، گناہ ہو جانا برا ہے، لیکن ایک بندے سے بھولے سے گناہ ہو گیا، یہ چلو جان بوجھ کے ہو گیا، توبہ کا آپشن تو ہے نا، ہم یہ آپشن استعمال کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، ماں باپ اچھے کپڑے پہنا کر بچوں کو باہر بھیجتے ہیں۔ اگر ایک بچہ باہر اپنے کپڑے خراب کر کے آتا ہے تو کپڑے خراب نہیں کرنے چاہیے، لیکن پھر دھونے کا آپشن تو ہے نا، ہم دھلا کر دوبارہ پہنا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت بھی نہیں چاہتے کہ ہم گناہ کریں، خطا کریں، نافرمانیاں کریں، لیکن اگر ہو جاتی ہیں تو ہمارے پاس معافی کا آپشن ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کا کہنا ماننا اور کہنے پر عمل نہ کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے بھول ہو جانا اور ایک ہے جان بوجھ کے انکار کرنا۔ بھول ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، اور شیطان نے اپنی غلطی پر ڈٹنا سکھایا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، تو شیطان قیامت تک کے لیے رادہ درگاہ ہو گیا۔ کیوں؟ وہ اپنی غلطی پر ڈٹ گیا۔ اگر غور کیا جائے تو بات تو دو ہی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے فرمایا اس کے قریب نہ جاؤ اور وہ چلے گئے، شیطان کو کہا اس کا سجدہ کرو اور اس نے نہیں کیا۔ بظاہر تو دو ہی باتیں ہیں نا، بظاہر تو دو ہی معاملے ہیں، ادھر بھی حکم ٹوٹ رہا ہے، ادھر بھی حکم ٹوٹ رہا ہے، لیکن ایک میں معافی موجود ہے، ایک میں اللہ رب العزت سے التجائیں، دعائیں، ندائیں موجود ہیں، اور ایک میں اکڑ اور تکبر موجود ہے۔ تو شیطان کا کیا بنا؟ تو پھر ہم اگر غلطی کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، تو کبھی بھی توبہ میں دیر نہ کریں، فوراً بندہ معافی مانگے۔ کسی کو غصہ کر بیٹھا ہے نا، دو جملے غلط کہہ بیٹھے، گالی دے بیٹھے، اور دل ہے نا، دل ایسا مفتی ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ دل بندے کو کہتا ہے غلط کر رہے ہو، چاہے اوپر سے بندہ جتنا اپنے آپ کو مطمئن دکھاتا پھرے، جب دل کہے گا نا غلط کر رہے ہو تو پھر دل کی آواز کو سن بھی لینا چاہیے اور مان بھی لینا چاہیے۔ تو اسے کہتے ہیں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، ہم سمجھتے ہیں انا کا مسئلہ ہے، یہ انا کا مسئلہ نہیں، یہ شیطانیت ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ نا بابا اسے فوراً کہ بھائی غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہے، یہ میں اپنے مدرسے کے ہاسٹل کی بات کر رہا ہوں، کراچی کی، الحمدللہ ان نے تبلیغ میں 4 ماہ لگائے تھے اور ان پر نرمی کا اثر تھا۔ کبھی کبھی غصہ آ جاتا تو گالیاں دیتے، اور میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ کسی لڑکے کو وہ گالیاں دیتا، 1-2 منٹ بعد اس کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگتے میں نے دیکھا۔
تو عام طور پہ اس کے بارے میں کنسیپٹ کیا تھا کہ بے وقوف آدمی ہے، بھائی معافی مانگنی تھی تو گالیاں کیوں دی ہیں؟ حالانکہ یہ بات غلط ہے بھائی، یہ کوئی بات ہے؟ ہاں یوں کہنا چاہیے تھا گالیاں دی ہیں تو فوراً معافی مانگ لے بھائی، غلطی شیطان نے کرائی ہے، معافی سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اچھا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ بندہ ٹھیک نہیں کرتا۔ ایک دن ہمارے استاد محترم کلاس میں تشریف لائے تو کسی نے بغیر نام لکھے پرچی لکھی ان کو، استاد جی ایک بندہ پہلے دوسرے کا دل دکھاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی منت ترلا کر رہا ہوتا ہے کہ جی معاف کر دے، تو اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس بے وقوف کو چاہیے اس کا دل ہی نہ دکھائے۔ تو ہمارے استاد جی نے بہت پیاری بات فرمائی، انہوں نے فرمایا یہی طریقہ آدم علیہ السلام ہے کہ بھول ہو گئی، خطا ہو گئی اور اس کے بعد فوراً معافی مانگ لی۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ اس نے معافی مانگنی تھی تو غلطی کیوں کی؟ آپ اسے شیطان بنانا چاہتے ہیں؟ اچھا پھر پوری کلاس کو احساس ہوا کہ جی زندگی گزارنے کے طرز کیا ہے۔ تو میرے دوستو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یہ دعوت ہمیں اللہ نے دی ہے کہ اپنی پیدائش پر غور کریں۔ کبھی ہم پیدائش پر غور کریں نا تو سمجھ آئے۔ آؤ میں آپ کو اپنی پیدائش پر غور کرنے کا طریقہ سمجھاتا ہوں، جو طریقہ قرآنی ہے۔ 18واں پارہ، پہلا صفحہ، سورۃ مؤمنون کا پہلا رکوع، قد افلح المؤمنون، اس صفحے کو دیکھیے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی پیدائش کے حساب سے مختلف مراحل پر، مختلف معاملات پر غور کرنا چاہیے، اور انسان کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ میں پیدا کیسے ہوا اور میرے معاملات اب کیا ہیں اور اب میں خود کو کیا سمجھ رہا ہوں۔ اب ذرا سنیے، یہ میں 18ویں پارے کا پہلا صفحہ آپ کی خدمت میں 4-5 آیات پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دعوت فکر کیسے دی ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یہ آیت نمبر 12 ہے، سورۃ مؤمنون ہے، یہ سورۃ نمبر 23 ہے، پارہ نمبر 18 ہے اور اس کا پہلا صفحہ اور پہلا رکوع ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے کھٹکتی مٹی سے، مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر اسے پانی کی بوند بنایا، فی قرار مکین، اس کی پرامن جگہ میں جہاں اس نے ٹھکانہ رکھا نا ادھر۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو ایک جمے ہوئے خون میں بدل دیا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، اور جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت کے لوتھڑے پر ہم نے ہڈیاں چڑھائیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر اس ہڈیوں کے اوپر پورے جسم کا گوشت بنایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم اس انسان کو ایک مزید خوبصورتی کی شکل دیتے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، رب کریم بہت خوبصورت مخلوق پیدا کر رہا ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر قیامت کا دن آئے گا تم اللہ رب العزت کے پاس مر کر جاؤ گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت میں رب کریم تمہیں اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، میں نے ابھی ترجمہ کیا، میں اس کی تشریح میں نہیں گیا، میں اس کی وضاحت میں جاؤں نا ہمارے پاؤں تلے زمین نکل جائے کہ رب کریم ہمیں فرمانا کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ خالی لفظ ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اپنی پیدائش پر غور کریں تو معاملہ ٹھیک کیسے ہوتا ہے۔ اب میں ذرا شروع کرتا ہوں تھوڑا تفسیر اور سمجھانا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، فرمایا انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ آپ اور میرے دماغ میں آئے گا ہم کیسے مٹی سے پیدا ہوئے؟ ہم تو کوئی مٹی سے پیدا نہیں ہوئے بھائی۔ لوگ اس کا ایک آسان جواب دیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہو گئے تھے، بس ہم ان کی اولاد ہیں تو ہم مٹی سے ہیں۔ بابا ہر بندہ مٹی سے پیدا شدہ ہے۔ کس طرح؟ توجہ رکھنا۔ قرآن کریم کی ایک آیت پر سوال آئے نا اور سمجھ نہ آئے، اس کو سمجھنے کا طریقہ ہے کہ دوسری آیات کو دیکھ لو، اگر وہاں سے مسئلہ حل نہ ہو تو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پاک کو دیکھ لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں سمجھایا کیا جا رہا ہے۔ اسی آیت کو سمجھنے کے لیے 30واں پارہ کھولیے، سورۃ طارق کھولیے۔ رب کریم نے اس بات کو بڑی آسانی سے سمجھا، فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب،
کہ جو میں نے انسان کو پیدا کیا ہے نا، وہ ماں کے سینے اور مرد اس کے باپ کی کمر کے پانی کو ملا کر، ہماری بنیاد یہ ہے۔ صلب و ترائب، ترائب سینے کو کہتے ہیں، چیسٹ کو، اور صلب بیک کو کہتے ہیں، کمر کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب ذرا سنیے، ہم دنیا میں ہیں تو ہم وہ چیزیں کھاتے ہیں جو زمین سے بنی ہیں۔ ہماری خوراک میں زمینی معاملات، زمینی پیدائش، زمینی پیداوار کا دخل ہے۔ چاہے ہم روٹی کھائیں، چاہے ہم کھانا کھائیں، چاہے ہم سبزیاں کھائیں، چاہے ہم فروٹ کھائیں، چاہے ہم ڈرائی فروٹ کھائیں، چاہے ہم دوائیاں کھائیں، جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی جو بھی غذا استعمال کریں گے وہ زمین سے آئی، چاہے اس کی آم کی شکل کیوں نہ ہو۔ آم کوئی آسمان سے نکلا ہے؟ ہم گندم کیوں نہ کھا لیں، گندم بھی زمین سے آئی ہے۔ پانی جو پیتے ہیں، پانی کہاں سے پیتے ہیں؟ ایک بندہ کہنا میں بارش کا پانی پیتا ہوں، آسمان سے آتا ہے، تو بارش کا پانی بھی زمین سے جاتا ہے، یا ابھی بخارات بنتے ہیں، اوپر بادل بنتے ہیں، پھر پانی آتا ہے نیچے۔ تو بابا ہماری تمام خوراک کا بندوبست اللہ نے زمین سے کیا ہے۔ اب توجہ رکھنا، برسر دانہ نوشتہ آیا فلاں ابن فلاں، ہر دانے پر اللہ نے لکھ لیا کہ یہ فلاں ابن فلاں کھائے گا، یہ لکھا ہوا ہے۔ چمن کے بالکل صحراؤں سے کوئی انگور کے ٹرک چل کے آتا ہے نا، اور اس میں آپ کا اور میرا نام لکھا ہے کہ ہمارے دانتوں کے نیچے چبایا جائے گا، تو خدا کی قسم رب اسباب پیدا فرمائیں گے وہ ہم کھائیں گے۔ اگر میرے اپنی کیاری میں پیدا شدہ کوئی میوہ ہوگا نا اور میرا نام نہیں لکھا، میں کبھی نہیں کھا سکتا، یہ طے ہے۔ تو جب ماں باپ کھاتے ہیں زمین سے آئی ہوئی چیز، تو ان کے جسم میں جو قوت آتی ہے، جس کی بنیاد پر بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس قوت میں زمین کا دخل ہوتا ہے، مٹی کا دخل ہوتا ہے۔ یہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ چاہے پانی پی لیا تو زمین سے ہی پیا نا، تو رب کریم نے ہماری ضروریات یوں زمین میں رکھ دی۔ اچھا جب رکھ لی، آگے ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، یہ رب نے پانی کی بوند بنائی ہے۔ فرمایا میں نے پانی کی بوند اس کی رکھی باپ کے کمر سے اور ماں کے سینے سے، یہ پانی کی بوندیں جمع ہو کر ماں کے پیٹ میں جمع ہو جاتی ہیں۔ ثم جعلناہ نطفہ فی قرار مکین، کیا یار انداز ہے قرآن کریم کا، ایک بہترین قرار گاہ میں۔ کیا مطلب؟ جہاں باہر والے کو کسی قسم کے معاملات کا علم نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے نا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ نہیں پتہ۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں الٹرا ساؤنڈ آ گئے، الٹرا ساؤنڈ کریں گے کہیں گے بچی ہے بچہ ہے۔ انہوں نے قرآن کی آیت کو سمجھا نہیں۔ قرآن یہ نہیں کہتا ماں کے پیٹ میں کون ہے، قرآن کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ کیا اور کون میں بڑا فرق ہے۔ کون کا معنی بچی ہے بچہ ہے، یہ تو آج کی سائنس بتا دے گی۔ قرآن کہتے ہیں کیا ہے، یعنی خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، اس کو رزق کتنا ملنا ہے کتنا نہیں ملنا، اس نے کتنی زندگی کی سانسیں لینی ہے اور کب اس کو موت آنی ہے، یہ ہے اس کی کیا قسمت۔ یہ کہاں ہمیں الٹرا ساؤنڈ کی مشین بتاتی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ نہیں ہے وَيَعْلَمُ مَنْ فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کون ہے۔ ہو اور ہاؤ میں بہت فرق ہوتا ہے، کیا اور کون میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو رب کریم ہمیں کیا کی بات کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں نہیں الٹرا ساؤنڈ نے اس کو نعوذ باللہ قرآن پاک کے علوم کو توڑ دیا ہے۔ تمام سائنسدان نہیں، پوری دنیا مل جائے نا، قرآن کی ایک زیر کو نہیں توڑا جا سکتا۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، قرآن کہتے ہیں ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جاؤ، تم نہیں توڑ سکتے قرآنی علوم کو۔ تو پھر فرمایا یہ باپ کے کمر اور ماں کے سینے سے مل کر ماں کے پیٹ میں ایک پرامن جگہ میں بندہ رہا۔ پرامن کا کیا مطلب؟ واقعی پرامن ہے۔ سنیے، ہمارے سر پر کوئی گناہ نہیں تھا جب ہم ماں کے پیٹ میں آئے۔ ماں تکلیف میں تھی، وہنن علی وہنن، تکلیف پہ تکلیف اس نے اٹھائی، لیکن آپ کو اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اگر بچے کو ڈاکٹر تکلیف کہتے بھی ہیں تو وہ آج ہمیں اس تکلیف کو یاد بھی نہیں ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہے ہیں، جن میں پہلے 3 ماہ میں روح نہیں تھی، چوتھے ماہ میں روح پڑ گئی تھی۔
6 ماہ ہم زندہ ماں کے پیٹ میں رہے، لیکن آپ کو اور مجھے نہیں پتا، ہم الٹے رہے، سیدھے رہے، دائیں رہے، بائیں رہے، کروٹ پہ رہے، جاگتے رہے، سوتے رہے۔ اس 9 ماہ میں ہماری جاب تھی یا نہیں تھی، تنخواہ تھی یا نہیں تھی، کھانے پینے کے کیا معاملات تھے، کچھ نہیں پتا۔ یہ ہے فی قرار مکین، ہم اتنی پرامن جگہ میں تھے۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو۔ ماں کے پیٹ میں بغیر گناہ کے تھے، کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہے۔ اگر ہم گناہوں سے توبہ کر کے قبر کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں بھی زندگی یوں ہی پرسکون ہوگی۔ قیامت میں اٹھیں گے، کسی قسم کی کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ دنیا والا کہے گا 100 سال سے سویا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، لیکن اسے کوئی جو ہے نا تکلیف کا احساس نہیں ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے۔ اسی لیے اعمال پر توجہ دلائی جاتی ہے۔ یہ ہماری عقل وہاں نہیں پہنچتی جہاں خالق کا معاملہ پہنچے۔ مخلوق کی بات خالق تک ادراک میں آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن جتنے علوم سمجھائے جاتے ہیں میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقہ، فرمایا پھر ہم نے اس پانی کے اچھائی والی جگہ کو، یہ مختلف مراحل میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی برن اور پیدائش کے معاملات طے ہو رہے ہیں، وہ بتایا جا رہا ہے۔ علقہ، ہم نے اسے جمع ہوا خون بنا دیا۔ یہ پانی کی بوند جمے ہوئے خون میں بدلی ہے، اور یہاں 40 دن کا مراحل میں مرحلہ داخل ہے۔ اور آج میں تکبر کر کے کہوں جی میری طرح کوئی ہے کوئی نہیں، میرا منڈیٹ ہے، میری پاس پاور ہے، میرا یہ ہے، ذرا اس پر تو مجھے غور کرنا چاہیے۔ اچھا جب یہ ہو گیا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اللہ فرماتے 40 دن کا اگلا پروسیس ہے، پھر وہی جمع ہوا خون گوشت کے لوتھڑے میں بدلا ہے انسان کے۔ یہ جمع ہوا خون گوشت کا لوتھڑا بن چکا ہے۔ اب گوشت کا لوتھڑا جب بنا ہے، جب گوشت کے لوتھڑے کی حالت آئی تو فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس پر ہڈیاں دی ہیں۔ یعنی پہلے گوشت کے لوتھڑا، اوپر پھر ہڈی آئی ہے، اس ہڈی کے جوائنٹس اور جوڑوں کو اللہ نے پھر گوشت سے بھرا ہے۔ یہ گوشت کا مسئلہ ڈبل ہوا ہے۔ فرمایا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اگلا لفظ ہے کہ ہم نے گوشت پیدا کیا، اگلا جملہ ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اس ہڈیوں کو گوشت کا لباس دے دیا، ہم نے ڈریسنگ کی ہے، پھر پیدائش کی بات نہیں کی۔ یعنی اوپر والا گوشت یہ خوبصورتی کے لیے ہے، جس کو آج باڈی بلڈنگ کلب میں جا کے کہتے ہیں یہ کٹس ہیں اور یہ کٹس ہیں، بھئی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، رب کا دیا ہوا ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، فرمایا ہم نے تمہیں لباس پہنایا ہے۔ یہ کسونا، کسا، اس کا معنی ہوتا ہے لباس پہننا۔ الحمدللہ الذی کسانی، ہم دعا نہیں پڑھتے کپڑے پہن کر کے جس اللہ نے مجھے کپڑا پہنایا۔ یہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور اس کے بعد جب یہ انسان بنا، پھر ماں کے پیٹ میں اس کے مراحل ہیں، کیسے رزق کا بندوبست ہوا ہے، کیسے کھانا پہنچا ہے، کیسے معاملات پہنچے ہیں، یہ اللہ پاک کا غیبی نظام چلا ہے۔ اور اس دھرتی پر یہ کوئی نہیں کر سکتا کہ پانی پر اللہ خوبصورتی کی تصویر بنا دے۔ ایک پانی پر کوئی نقشہ تو نہیں ہے وہاں، کوئی گوگل میپ تو نہیں چل رہا کہ ہم اس کے مطابق آگے چل رہے ہیں، تو یہ خالصتاً نظام خداوندی حرکت میں ہے۔ اچھا جب یہ ہو گیا، پھر اگلا جملہ کیا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر جب ہم اسے ماں کے پیٹ سے باہر لائے، ایک عجیب خوبصورت انسان بن چکا تھا۔ اور جب ہم دنیا میں آ گئے تو رب فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، میرا اللہ بڑا بابرکت ہے جس نے بہترین خالقیت ہونے کا کردار ادا کیا۔ یہ آیت کریمہ جامع التفسیر میں ہے کہ جب یہ آیت اتر رہی تھی نا تو رسول پاک علیہ السلام نے یہ ساری پڑھی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر۔ اتنے تک پڑھا نا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یوں دیکھ رہے تھے، آپ علیہ السلام پڑھ رہے تو حضور علیہ السلام نے یہاں وقفہ جیسی کیا نا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، تو حضرت عمر کی زبان سے اچانک ایک جملہ نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ جملہ نکلا کہ میرے اللہ کیا تیری مخلوق کی پیدائش اور کیا تیرے خالق ہونے کا کردار، یہ اچانک جملہ نکلا۔
اور حضرت عمر کے منہ سے جملہ پورا ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی کو آیت بنا کر رسول اللہ کو سنا دی کہ میرے اللہ نے یہی لفظ دیا. اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی زبان پہ اللہ بولتے ہیں نا. جو کئی آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں اتری ہیں نا، ان میں ایک آیت یہ بھی ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اس سے اگلی صورت ہے صورت نور. صورت نور میں واقعہ کہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگایا تھا کچھ منافقین نے، اور کچھ سادے مسلمان بھی ساتھ مل گئے تھے. تو جب الزام کی بات رسول پاک علیہ السلام کے سامنے آئی تو حضرت عمر نے ایک لفظ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ میرا اللہ پاک ہے اور یہ معاملہ پاکی کا ہے، اس کو الزام سے جوڑا جا رہا ہے یا رسول اللہ. یہ لفظ حضرت عمر کے فرش پہ تھے تو عرش سے انہی لفظوں کے ساتھ سورۃ نور کی آیت اتری ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم. ایسے کئی آیات ہیں جو اس طرح اترے ہیں. اب جب اس طرح کی پیدائش ہو گئی ہے، آگے رب کریم فرماتے ہیں اس پیدائش کے بعد تم نے صرف اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقت کو، اللہ کی دی ہوئی دولت اور قوت کو آپ نے دنیا میں دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے استعمال نہیں کرنی. یوں نہیں کرنا کہ آج میرے پاس پیسہ ہے تو میں غریب کا دل دکھاؤں، آج میرے پاس طاقت ہے تو کمزور پہ چڑھ دوڑوں، آج میرے پاس دماغ ہے تو میں مجنونوں اور بے وقوفوں کا مذاق اڑاؤں. یوں نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یہ زندگی تمہاری ہمیشہ نہیں رہے گی، تم نے فوت ہو جانا ہے. یعنی اللہ اس زندگی کے بعد موت کی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں، وفات کی بات سمجھا رہے ہیں، دنیا کو چھوڑ جانے کی بات بتا رہے ہیں. مطلب کیا ہے کہ میرے بندے جب میں نے تمہیں ان جگہوں پہ پالا ہے اور تیری پرورش کی ہے تو تو نے مر جانا ہے، دنیا میں دل نہیں لگانا. تیرا آخرت کا ٹھکانہ اصل ہے. دنیا میں اپنے آپ کو ایک اسٹیشن پہ ٹھہرا ہوا ایک پیسنجر سمجھو، ایک مسافر سمجھو. یار ادھر سے کراچی ریل جاتی ہے، راستے میں مختلف اسٹاپ کرتی ہے، کسی اسٹاپ پہ کوئی ٹھہر کے وہاں گھر بنانا شروع کر دے، جی بہت بہترین اسٹاپ ہے، تو وہ تو بے وقوف ہوگا. بھئی تیری منزل تو آخر وہ شہر ہے، یہ تو راستے کا تو مسافر ہے. تو بھائی ہم پہلے ماں کے پیٹ میں، پھر دنیا کے پیٹ میں، پھر قبر کے پیٹ میں، پھر آخرت میں ہم نے جانا ہے. یا جہنم ہے یا جنت ہے، اللہ جہنم سے محفوظ فرمائے. تو دنیا میں دل لگانا تو ہماری مثال بھی وہی بن گیا کہ راستے پہ ایک اسٹیشن آئے اور ہم اپنا دل لگانا وہاں بیٹھ گئے. کہ یوں نہیں. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم نے دنیا چھوڑ جانی. اور خدا کی قسم یہ دنیا فانی ہے. کل من علیہا فان، یہاں دنیا میں جو ہے سب فنا ہو جانا. الا وجہ ربک، صرف اللہ کے نام نے زندہ رہنا. حدیث پاک میں ہے کہ رب کریم جب سب کو سور پھونک کے مارنے کے بعد دوبارہ کھڑا کرنے کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، اس میں اعلانات یہ ہوں گے، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ ہے کوئی دنیا کا جابر؟ ہے کوئی ظالم؟ ہے کوئی اپنے پیسے، دولت، صحت، قوت پر فخر کرنے والا؟ یہ اعلانات ہوں گے. تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہے. تو بھائی ہماری زندگی تو یہی ہے کہ جب تک سانسیں چل رہی ہیں یا جب تک صحت برقرار ہے، جتنا سوٹڈ بوٹڈ ہو کر بندہ گھومے، اللہ پاک یہ دماغ کی ایک گوٹی تھوڑی سی ہلا دے تو کوئی سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی اچھا بولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو بھئی اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے مجھے دیا ہے. یاد رکھیں جب نعمت ملے اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کو بہت پسند ہے. جب نعمت ملے اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. کیوں؟ رب کریم فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو یہ نعمتوں میں رہ کر بھی مجھے نہیں بھولا. حدیث پاک میں ہے، آپ پڑھ لیجئے، اٹھائیے حدیث پاک کی کتاب. میں اردو کتاب کا آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں تاکہ آپ پڑھ سکیں. فضائل اعمال اٹھائیے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لائے. جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو فرشتوں کی سفارشیں، فرشتوں کے کیمٹس اس پر جاتے ہیں. اگر بندہ ہر وقت اللہ سے مانگنے والا ہوتا ہے، خوشی میں بھی اور غمی میں بھی، تو کیمٹس کچھ اور ہوتے ہیں. اور اگر بندہ صرف غمی میں مانگتا ہے، خوشی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر لکھائی کے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا یہ رپورٹ درج اعلیٰ افسران کے لیے، آج بھی ایجنسیز بڑے افسران کو لکھتی ہیں، تو یہ بھی اللہ رب العزت دربار میں فرشتے اوپر لکھ دیتے ہیں. کیا ہے؟ جو ہر وقت اللہ کو مانگتا ہے، اللہ سے خوشی میں بھی غمی میں بھی، فرشتے کہتے ہیں اللہ مانوس آواز ہے. کیا مطلب؟ اپنا بندہ ہے، جانتے ہیں ہم
ٹھیک بندہ ہے, کوئی وائلیشن اس نے نہیں کی دین کی, اللہ اپنا بندہ ہے, تو بس 90% تو کام ہو گیا نا. ٹھیک ہے. اور جب کوئی بندہ صرف غمی میں رب کو یاد کرتا ہے, خوشی میں بھول جاتا ہے, اس کے لیے بھی کمنٹس لکھا جاتا ہے, غیر مانوس آواز ہے, ہم نہیں جانتے. اللہ آپ رحیم و کریم ہیں, آپ چاہے معاف کر دیں, چاہے قبول کر لیں, چاہے رد فرما لیں, معاملہ آپ کے حوالے. یعنی خود فرشتہ اپنی سفارش نہیں لکھتا اس پر. آپ بتائیے کیا حال ہوگا. ہم کسی چیک پوسٹ سے گزریں اور آئی ڈی کارڈ ہم چیک کراتے ہیں, مشین میں آئی ڈی کارڈ ڈالتے ہیں, اوپر 3 آپشن آ جاتے ہیں, ایک وائٹ ہے, ایک یلو ہے, ایک ریڈ ہے. وائٹ کا معنی بندہ بالکل ٹھیک ہے, یلو کا معنی ہے آبزرویشن, یعنی اس کو دیکھا جا رہا ہے, زیر نگرانی ہے, اس کے کوئی معاملات خراب ہیں. اور ریڈ کا معنی ہے اس نے تو اس علاقے میں آنا بھی نہیں تھا, اس کی تو نو انٹری کا بورڈ ہے, تو اس کو فوراً پکڑ لیتے ہیں وہ لوگ کہ آپ آگے جا نہیں سکتے. یہ ہماری دعا پر بھی کارڈ اوپر فرشتے ایسے ہی چلاتے ہیں, جو ہم مانگتے ہیں نا اللہ دے دے, تو پھر یہ اوپر ایسے ہی نشان چلتے ہیں, ریڈ بھی چلتے ہیں, گرے بھی چلتے ہیں, یلو بھی چلتے ہیں, اور جو ہے نا کہ وائٹ بھی چلتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم ہر وقت اللہ سے مانگیں, خوشی میں بھی اللہ کو نہ بھولیں. ہم خوشی میں بھول بیٹھتے ہیں, بھائی خوشی میں نہیں بھولنا چاہیے. ہمارے ایک دوست تھے, اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے, بہت نوازا ہے یار, دین اور دنیا کے لحاظ سے ایسا نوازا ہے, یقین مانے ہم اس کی دوستی پر فخر کرتے. میں نے انہیں دیکھا ہے عید الفطر کے دن میں, عید الاضحیٰ کے دن میں بھی, عام دنوں میں تو مانگتا تھا, عید کی نماز کے بعد دھاڑے مار کے اللہ سے رو رو کے دعا مانگتا. اور میں اس پر تعجب کرتا کہ یار یہ بندہ عید والے دن جب سارے گلے مل کے خوش ہو رہے ہیں, مٹھائیاں کھلائیاں اور باتیاں جا رہی ہیں, یہ رو رہا ہے. تو آج ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے اولاد سے بھی نوازا ہے, اللہ نے علم سے بھی نوازا ہے, دنیا سے بھی نوازا ہے. خوشی میں بھی وہ خود مانگتا تھا. میں نے ایک دن پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ کہتے یار میرے دل میں آتا ہے کہ اللہ آج تو نے خوشی دی ہے. کوئی ایسے بھی تو ہوں گے جن کے گھر میں خوشی نہیں ہوگی, میرے پاس کوئی قوت نہیں ہے مدد کر سکوں, اللہ تم سے دعا کر تو ان پر رحم کر دے. اللہ اکبر یار, کیا سہل ہے. بعض اس دماغ پر بھی رب کریم کیا سے کیا عطا فرماتا. ایک صحابی کو ایک کافر بادشاہ نے کہا میرا کلمہ پڑھ لے, انہوں نے کہا تیری بھول ہے, میں نہیں پڑھ سکتا. اس نے تیل کا کڑھا گرم کروایا اور اس صحابی کو پکڑا, کہا اس کو اندر ڈال دو, اندر ڈال دو. تو یہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے, انہوں نے کہا ڈر گیا اسے واپس لاؤ. تو کہا لما تبکی, کیوں رویا؟ اس نے کہا اس لیے نہیں رویا کہ موت آ رہی ہے, میں تو حضور کا وفادار بن کے جا رہا ہوں, دنیا سے غدار نہیں ہو رہا. میں اس پہ نہیں رویا, میں اس پہ رویا کہ اللہ آج تو نے مجھ سے امتحان لیا تو میری قوت میں ایک جان ہے, آج 1000 جانیں ہوتی تیرے نام پہ قربان کر دیتا, میں اس پہ رویا ہوں. بولیے, یہ ہوتی ہے وقت امتحان پر اپنے آپ کو یوں پیش کرنا. تو رب کریم نے بھی ہمیں یہی فرمایا, ثم انکم بعد ذلک لمیتون, اس پیدائش کو نہ بھولنا, تم ان مراحل سے گزرے ہو, اس کے بعد تم نے مر جانا ہے. جب موت یاد ہوگی دوسرے کے حق نہیں کھائیں گے, موت یاد ہوگی کرپشن نہیں ہوگی, موت یاد ہوگی رشوت خوری نہیں ہوگی, موت یاد ہوگی کسی غریب کا حق نہیں ماریں گے. پھر اور اگلا جملہ کیا فرمائے, ثم انکم یوم القیامت تبعثون, خالی مر نہیں جانا, میں نے قیامت میں تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب لینا ہے. بھائی یاد رکھیں, حساب کتنا ہے, ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین. کیا مانا؟ اللہ یوم الحساب کا مالک ہے. یوم الدین کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے برابری کا دن. دین کا ایک معنی برابری بھی ہوتی ہے. برابری کا کیا معنی؟ یعنی ایک ایک چیز کی وہاں برابری کریں گے. یہ مظلوموں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان ظالموں کے ظلم پر پریشان نہ ہونا, قیامت میں برابری کر کے دکھاؤں گا. اور کتنی برابری ہوگی؟ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ جس بکری کے سر پر سینگ ہوں گے اور اس نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارے ہوں گے, ان کا بھی حساب اللہ انسانوں کے سامنے یوں کریں گے کہ اسے سینگ اتار کے اس کو دے دیے جائیں گے, آپ اپنا بدلہ لے لیں. بکریوں کی گناہ نہیں ہے, صرف آپ کو اور مجھے بتانے کے لیے کہ انہیں نہیں چھوڑا جا رہا تو باقیوں کا حشر کیا ہونا ہے. حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت اتری, فسوف یحاسب حسابا یسیرا, فرمایا ایک شخص آئے گا قیامت میں, اللہ اس کے حساب کتاب کو آسان کر دیں گے. اماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ حساب کتاب آسان کیا ہے؟ کیا آسان ہے؟ یعنی کسی پر جو اللہ رحمت کریں گے اس کی نرمی. یقین مانے جن کی مغفرت ہوتی ہے نا اور بخشش ہوتی ہے, ان میں 99.99% جو ہے
وہ انسان کی نرمی ہوتی ہے جو بندے کو لے جاتی ہے۔ یہ نرمی بہت بڑی چیز ہے، یعنی بعض مواقع پر غلطی کے اندر بھی بندہ کچھ معاملات میں نرم اور خوش زبان ہونا، تو اس کی بخشش بہت زیادہ ہے۔ تو کہیں گے جب یہ حساب یسیر میں آئے گا نا تو کہ یا رسول اللہ کیسے ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سامنے یوں نامہ اعمال پیش ہوں گے، فرشتے یوں چیک کر رہے ہوں گے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، جو غلطی جو اچھائی ہے ساری آ رہی ہے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یوں کیا 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 کا معاملہ آئے گا، اور اس پر باز پرس نہیں ہوگی، روک ٹوک نہیں ہوگی بھی کیوں کیا۔ یہ ہے حساب یسیر۔ من نوکشا عذبا، جس پر یوں ڈانٹ لگا نا کہ کیوں کیا، وہ پکڑا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، بندہ یہ دعا مانگے، ہم سب بھی پڑھ لیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارا بھی حساب آسان فرما دے۔ تو بھائی اپنی پیدائش پر ہم غور کریں گے، اپنے معاملات کے مراحل پر غور کریں گے تو پوری زندگی کا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو ہمیں خوش و خرم رکھے، صراط مستقیم پر رکھے، دین پر رکھے۔ اللہ ہمیں اپنی پیدائش پر غور کے بعد اس کے نتیجے کو مرتب کرنے والا بنائے، اور قیامت میں اللہ ہمارا حساب یسیر فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں آخر میں ایک اعلان کرتا ہوں، آپ توجہ رکھیے ذرا۔ اعلان یہ ہے کہ آج ہم جتنے دوست بیٹھے ہیں نا، ہم دینی معاملات پر غافل ہوتے ہیں۔ یہ میرے دل میں ایک بات آئی اور بلکہ پروف ہوئی، تو پھر میں نے سوچا کہ آپ کو دکھا کر میں بات کر کے پوری بات کر لوں۔ ہماری پاکستانی کرکٹ ٹیم جو اس ٹائم باہر ممالک میں ہے، اور کل سیمی فائنل ہوا ہے، میں تو دعا گو ہوں اپنی ٹیم کے لیے، اللہ پاک ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ میں تو پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارے دل بھی انہی کے ساتھ دھڑکیں گے، لیکن قادیانیت کی نظریں کہاں تک ہیں؟ ہم لوگ صرف میچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرزائیت کی نظریں، دشمن اسلام کی نظریں کہاں تک ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہم چھکے چوکے میں بیٹھے ہیں۔ یہ جو کوچ ہے ہماری پاکستانی ٹیم کا، آسٹریلین، وہ مسلمان کھلاڑیوں کے اعمال سے متاثر ہوا کہ یار یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کا، تو متاثر ہوا، تو اس نے اسلام کے بارے میں کچھ پوچھنا شروع کیا۔ تو ہمارے ٹیم کے ممبر محمد رضوان نے اسے قرآن کریم کا انگلش ترجمہ تحفے میں دیا ہے کہ بھائی آپ اس کو پڑھیے۔ بس ہو گیا، بہت اچھی بات، دعوت دین دی ہے۔ اس پر قادیانی ویب سائٹ جو ہے نا مرزائیوں کے، انہوں نے یہ تصویر اپلوڈ کی ہے کہ یہ اپنے کوچ کو محمد رضوان قرآن کریم کا تحفہ دے رہا ہے۔ اب قرآن کریم کے تحفے پر جو قرآن پاک کی تصویر چھاپی ہے، وہ مرزا قادیانی کی تفسیر کی تصویر چھاپ دی ہے کہ اس نے مرزا قادیانی والی کتاب تحفے دی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، اس نے قرآن کریم دی ہے۔ وہ مرزائیوں کو آگ لگائے، ان کفار کی کتاب کو پیش کرنے کا کیا مطلب؟ لیکن اتنا چھوٹا موقع بھی دشمن اسلام ضائع ہونے نہیں دیتا۔ ہم میچ کے چکروں میں بیٹھے، جی جیت گیا، جی ہار گیا، جی چوکا ہے، جی چھکا ہے، جی واہ کر دیا، جی واہ کر دیا، اور دشمن ہماری اسلام کی شاہرگ کاٹنے پر یوں تیار بیٹھے۔ یہ کل تصویر اپلوڈ ہوئی، اور میں نے رات پنجاب میں تھا، میں نے وہاں بھی خوشاب میں یہ جلسے میں دکھا کر بات کی ہے۔ میں نے کہا بھائی کرکٹ دیکھتے ہو تو آنکھیں جاگ کر دیکھو، شیر کی طرح سوو۔ شیر جب جنگل میں سوتا ہے تو ایک آنکھ بند کر کے سوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک آنکھ بند سے مراد آنکھ نہیں ہے جو ایک آنکھ کھلی ہوتی ہے، مراد ہے وہ ایسے سوتا ہے کہ غافل نہیں سوتا۔ تو بھائی اسلام کے شیر بنیے، اسلام کے گیدڑ نہیں بنیے، اپنی چیز کا، ختم نبوت کا دفاع کرنا بھی جانیے۔ میں حیران ہوں، ہم اپنی آئی ڈی پر میچ پر کمنٹ تو لکھتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں کل قادیانیوں کی چیز عام ہوتی جا رہی ہے۔ 2 4 5 10 حضرات کے علاوہ کوئی اس کو اپنی آئی ڈی کی زینت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ قادیانیوں نے بدماشی کی ہے، غلط کیا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ ہمارے کرکٹر پہ خواہ مخواہ سے انہیں الزام لگایا۔ دنیا کی کسی مرزائی کو قرآن سیدھا پڑھنا نہیں آتا، ان کے موجودہ خلیفہ سمیت وہ آیت سیدھا نہیں پڑھ سکتے، اور وہ قرآن کریم یہ اٹھا کر یوں دیتے پھریں گے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کفر کی محنت کہاں پہنچی۔ ایک بندہ قرآن کریم دے رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، انگلش کا ترجمہ اسے دیا، اللہ اسے بھی ہدایت عطا فرمائے، لیکن اس کا یہ معنی کہ تم وہاں تفسیر کی تصویر چھاپو جو مرزا قادیانی والا دیا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ میں اس پر ایک مثال دیتا رہتا ہوں۔
کہ دوسروں کی شادی میں عبداللہ ناچے والی مثال ہے قادیانیوں کی، نہ 3 میں نہ 13 میں تمہیں ان کرکٹر بھائیوں نے کوئی گھاس نہیں ڈالا، تمہاری مثال اس بیوقوف جیسی ہے جو تھرماس لے کر بیٹھا تھا۔ تو کسی نے پوچھا آپ نے کیا رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا تھرماس ہے۔ تو وہ سادہ آدمی تھا سامنے والا، اس نے کہا تھرماس کا کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے کہا گرم چیز ڈالو گے گرم رہے گی، ٹھنڈی ڈالو گے ٹھنڈی رہے گی۔ انہوں نے کہا اوہ واہ ماشاءاللہ زبردست، تو بہت اچھی چیز ہے، تم نے کیا ڈالا؟ اب اس کا دماغ دیکھیں۔ اس نے کہا میں نے اس میں 2 سموسے، 3 اس میں کٹلیس اور 2 کپ چائے کے اور 2 کلفیاں ڈال دی ہیں، گرم گرم رہے گا ٹھنڈا ٹھنڈا رہے گا۔ تو میں قادیانیوں کو کہتا ہوں تمہارا یہ حال ہے، محمد تمہاری دال نہیں گلنی، تم رسول پاک کے غدار ہو اور مسلمان حضور پاک کے وفادار ہیں۔ تو میں نے اسی لیے آپ کو سمجھایا ہے کہ میچ کے معاملات کے ساتھ ذرا اسلامی غیرت کی آنکھ بھی جاگتی رہے آپ کی۔ اللہ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے۔ یہ بھی قادیانیوں کا فائر مس ہوا ہے، کوئی چل نہیں سکا، لیکن میں صرف آپ کے ایک ایمانی جذبے کو ابھارنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے معاملے میں کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ تعالی۔